حضور کو خواب میں دیکھنے کے لیے درود شریف زیادہ پڑھا کرو۔ خانہ کعبہ کی تصویر بنا سکتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ آدمی کھڑا کرو اور اس کی بناؤ، یہ ناجائز ہے۔ شادی کو 5 سال ہو گئے مگر کسی وجہ سے شادی نہیں ہو رہی، شادی کو 5 سال ہو گئے شادی نہیں ہو رہی، کیا مطلب ہے؟ میرے والد پر قرضہ بہت ہے، ان سے کہیں کہ استغفار زیادہ پڑھیں، کم از کم 1000 2000 روز پڑھیں تو انشاءاللہ قرضے اتر جائیں گے۔ انجینئر محمد علی مرزا کہتا ہے کہ سنت نہ پڑھو، تو وہ کوئی پاگل ہوگا اور کیا ہے؟ سنت نہیں پڑھیں گے تو حضور کا اتباع کیسے ہوگی؟ بچوں کو نماز کا پابند کیسے بنائیں؟ پہلے خود بنو، جب تم خود بنو گے ہر نماز کو، ان کو بھی ساتھ لے جاؤ، وہ بھی بن جائیں گے۔ موبائل میں بغیر ضرورت کے تصویر نہ لیں۔ میری کوئی اولاد نہیں ہے، رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین پڑھا کرو۔ داڑھی منڈا آدمی اذان تو دے سکتا ہے، لیکن ایسے آدمی کو مؤذن نہ بنایا کرے جو خلاف سنت چہرہ ہو جن کا۔ جو لوگ صحابہ کو برا بھلا کہتے ہیں ان کے ساتھ کبھی تعلق نہ رکھو۔ بیان کرنے کے لیے بہتر ہے کہ عالم ہو، ورنہ جتنا جانتا ہے وہ بھی بیان کر سکتا ہے۔ غلطی سے شیعہ کا جنازہ پڑھ لیا کچھ نہیں ہوتا، قیامت کے دن حضور کی شفاعت ان کے لیے ہوگی جو حضور کی اتباع کرتے ہیں۔ موبائل میں اگر قرآن حدیث آ جائے، ہم ڈیلیٹ کرنا چاہیں کر سکتے ہیں۔ بہرحال نماز میں اگر خیال آئے کہ میں نے ایک سجدہ کم کیا، خیال ہی ہے نا، یقین ہو تو پھر تو سجدہ کرنا پڑے گا، خیال ہے تو چھوڑیں، انشاءاللہ نماز ہو جائے گی۔ اگر نیت ہم نے کر لی، نماز میں کھڑے ہو گئے، اگلی صف میں جگہ، اب تو جا سکتے ہیں آپ آگے۔ حرم کی فرض نمازوں کو چھوڑ کے لوگ زیارتوں پہ جاتے ہو، سخت گناہ ہے۔ میں نے حجر اسود کا بوسہ لیا، رش بہت زیادہ تھا، تو کعبے کی دیوار پہ پاؤں رکھ کے میں نے اپنے آپ کو نکالا، کوئی حرج نہیں، بے ادبی تو مقصود نہیں تھی، نکلنا ہی مقصود تھا۔ جو لوگ قبروں پہ سجدہ کرتے ہیں ان کے پیچھے نماز نہ پڑھا کریں، چھوٹی موٹی بدعت کی تو سارے کرتے ہیں۔ جو بچہ ماں کے پیٹ میں مر جائے، نہ اس کے لیے غسل ہے نہ جنازہ ہے۔ کالی پگڑی اگر سر پہ باندھی جائے بالکل جائز ہے، حضور پاک نے فتح مکہ کے موقع پر کالی پگڑی ہی پہنی ہے۔ والدین فوت ہو گئے، ان کے لیے قرآن خود پڑھا کرو، کرائے پر نہ پڑھایا کرو۔ حرم میں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے پیسے گر گئے، مدد کریے، یہ سارے جھوٹے ہیں، بہانے بنائے ہوئے ہیں۔ کہتے ہیں جی کہ قرآن میں کہاں آیا ہے کہ جوڑے آسمان پہ بنتے ہیں؟ چلو زمین پہ تو بنتے ہیں، آسمان پہ تم نہ مانو، زمین پر تو مانو۔ اللہ کے بندی بات کو سمجھا کریں، ہم ابھی پیدا بھی نہیں ہوئے اور اللہ نے لکھ دیا۔ اس لیے علماء کہتے ہیں بھی جوڑے تو آسمانوں سے بنتے ہیں، فیصلہ تو اللہ کر چکے ہیں۔ اب بی بی عائشہ کا حضور نے تو پیغام نہیں بھیجا تھا نا، جبریل لے کے آ گئے، تو یہ حکم آسمانوں سے آیا نا۔ باقی ہیں احکام، احکام الگ چیز ہے، اللہ کی تقدیر اور قدرت کے فیصلے الگ ہیں۔ اللہ نے آسمان و زمین بنائے ہیں، بالکل ہمارا ایمان ہے۔ اب زمین میں ہم کھیتی بنائیں، مسجد بنائیں، گھر بنائیں، یا نعوذ باللہ کو فلم بنا دیں، تو اس لیے ہمیشہ حکم یہی ہے کہ بھئی جب بھی رشتہ کیا جائے والدین کی بھی رضا ہو اور لڑکی بھی رضا، اس سے بھی پوچھا جائے تاکہ دونوں کی رضا مندی سے رشتہ طے ہو۔ ایجاب قبول بھی تب ہوگا جب وہ قبول نہیں کرے گی تو نکاح کیسے ہوگا؟ نکاح کا معنی یہی ہوتا ہے کہ خطبہ بھی ہو، گواہ بھی ہوں، لڑکی کا ولی بھی ہو اور شوہر بھی ہو، خطبے کے بعد ان سے ایجاب و قبول بھی کرایا جائے۔ یہ تو قانون ہے، اس میں تقدیر کے خلاف تو کوئی فیصلہ نہیں۔ پتہ نہیں تمہارے دماغ میں کیا الٹا پلٹا آ گیا ہے۔ میں فجر کی نماز کے بعد ورزش کرتا ہوں
ورزش کے دوران میں موبائل کے ذریعے قرآن بھی سنتا ہوں، دوسرے اذکار بھی، کوئی حرج نہیں، جائز ہے۔ اچھی بات ہے کہ تم بجائے گانے سننے کے قرآن سنتے رہتے ہو، ورنہ یورپ میں تو یہ ہوتا ہے نا، لڑکیاں ہوں یا لڑکے، جب انہیں جاگنگ کرنی ہو نا جی، تو وہ ٹیلی فون پہ مائیکل جیکسن کے گانے لگاتے ہیں، کہتے ہیں پھر ہم تیز دوڑتی ہیں۔ میری 2 بیویاں ہیں اور میں دونوں سے شدید تنگ ہوں، ایک سے بیٹا ہے، دوسری سے بیٹی ہے، دونوں کو 1 سال کا خرچہ دے کر ایک ساتھ ہی طلاق دے دوں؟ ٹھیک ہے، دے دو، ہم سے پوچھنے کی کیا ضرورت ہے؟ پہلے شوق سے 2 شادیاں کر لیتے ہیں، جب وہ مار پڑتی ہے اب طلاق کا فکر ہو گیا۔